بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام زندگی پر رمضان المبارک کے ایک خصوصی پروگرام کے ساتھ عارف الوی حاضر خدمت ہے۔ تمام سننے والے احباب کو رمضان المبارک کی برکتیں، سعادتیں اور رحمتیں بہت بہت مبارک ہوں۔ خوش قسمت ہیں وہ اہل ایمان جن کو زندگی میں ایک بار پھر یہ بابرکت گھڑیاں رب کریم نے اپنی رحمت سے عطا فرمائی ہیں۔ رمضان المبارک نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس مہینے میں قرآن مبین، قرآن مجید کے ساتھ مصروفیت، مشغولیت اہل ایمان کی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ قرآن حکیم کی تلاوت، قرآن حکیم کی سماعت، قرآن حکیم کو سمجھنے کی کوشش اس مہینے کے خاص امور اور وظائف ہوتے ہیں۔ انہی برکت کی گھڑیوں سے سعادت حاصل کرنے کے لیے قرآن حکیم کی تلاوت کے تلفظ کے حوالے سے ایک مختصر کورس جو رمضان المبارک کے تمام ایام میں انشاءاللہ العزیز جاری رہے گا، اس کی ابتدا کی جا رہی ہے۔ تلاوت قرآن حکیم کے حوالے سے یہ بات ہم سب پہ واضح ہے کہ قرآن مبین عربی زبان میں نازل ہوا، اور زبانوں کے اعتبار سے یہ بات بھی کوئی قابل وضاحت نہیں ہے کہ ہر زبان کی ادائیگی کا اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ اردو کا ایک اپنا انداز ہے، فارسی کا ایک اپنا انداز ہے، عربی کا ایک اپنا طریقہ ہے، انگلش کا، فرینچ کا، دنیا کی ہر زبان کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ البتہ ہم اردو بولنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک خاص عنایت اور رحمت ہے کہ ہمیں عربی پڑھنے کے لیے کچھ زیادہ مشقت نہیں کرنی پڑتی، کیونکہ عربی کے حروف تہجی کافی حد تک ہماری زبان جو کہ عربی سے ہی ماخوذ ہے، قدیم زبان تو عربی ہے، تو کافی حروف مشابہ ہیں۔ کسی زبان کے الفاظ کی بنیاد اس کے حروف ہوتی ہے۔ انگلش میں اس کو الفابیٹکس کہتے ہیں، اور اردو میں ہم حروف تہجی کہتے ہیں، عربی میں حروف ہجا کہتے ہیں۔ تو اردو بولنے والوں کے لیے جہاں ایک سہولت ہے، وہاں ایک نقصان اس کا ہمیں ہوتا ہے کہ ہم عربی کے تمام حروف کو اردو کے لہجے میں ہی ساری زندگی پڑھتے رہتے ہیں۔ یہاں دو اور چیزوں کا فرق بھی واضح کرنا ضروری ہے کہ تجوید اور قرات، حسن صوت، قرآن کو خوش الحانی سے، ترتیل سے پڑھنا، قرآن کی قرات کا ماہر ہونا، یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، لیکن ہر مسلمان پہ اللہ تعالیٰ نے واجب نہیں کیا کہ سارے ہی قراء بن جائیں، سارے ہی علماء بن جائیں۔ البتہ ہر مسلمان پہ نماز فرض ہے، تو نماز میں قرآن پڑھنا واجب ہے۔ قرآن کی تلاوت ہر مسلمان پہ، اس کا ایمان کا تقاضا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرے۔ تو اس میں وہ عالم ہو، عامی ہو، لیکن اس کو قرآن کی تلاوت یا اتنا قرآن اسے سیکھنا ہے جس سے وہ اپنی نماز ادا کر سکے۔ تو ظاہر ہے قرآن حکیم کی تلاوت ایمان کا تقاضا ہے، وہ ہر مسلمان پہ واجب ہے۔ تو اس اعتبار سے قرآن کو عربی کے درست
لہجے میں پڑھنا ہر مسلمان پہ واجب ہے، اور احتمال اس بات کا ہے کہ اگر ان موٹی چیزوں کا فرق کو ملحوظ خاطر نہ رکھا جائے تو تجوید کی اصطلاح میں لحن جلی یعنی واضح گناہ کا ارتکاب ہو جاتا ہے۔ تجوید کے ایک امام کا خوبصورت قول یاد آ رہا ہے کہ رب قاری القرآن والقرآن یلعنہ، کہ بہت سے قرآن کے پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے اور قرآن اس پہ لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ پڑھنے والے کہ جو قرآن کو اس کے درست تلفظ کے ساتھ نہیں پڑھ رہے، یا ان کا عمل قرآن کے احکام کے برخلاف ہے۔ تو اس اعتبار سے ہر مسلمان کو جو زبان کے تلفظ کو درست کرنے سے معذور نہیں، یقیناً ایسے لوگ بھی قلیل صحیح لیکن ایسے ہوتے ہیں کہ کوشش کے باوجود وہ اپنے تلفظ کو درست نہیں کر سکتے، اور ان کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گو کہ وہ ایکسیپشن ہے، عام آدمی اس سے وہ رعایت حاصل نہیں کر سکتا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو قرآن کو اٹک کر پڑھتے ہیں، یعنی قرآن کے پڑھنے میں مشقت انہیں پیش آتی ہے لیکن اس کے باوجود وہ پڑھتے رہتے ہیں، لہو اجران، اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ جو قرآن کا ماہر ہے اس کے تو کیا ہی کہنے، لیکن جو قرآن میں مشقت کرتا ہے اور مشقت کے باوجود قرآن پڑھنا چھوڑتا نہیں، اس کے لیے دگنا اجر ہے، یعنی ایک پڑھنے کا اور ایک مشقت جھیلنے کا۔ یقیناً یہ ماہر قرآن کا ہم پلہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ہے کہ اس مشقت کو بھی اللہ کے ہاں اس کی قدر کی جاتی ہے۔ یہ یعنی رب کریم کی رحمت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ہے جو ہمیں بشارت آپ کی وساطت سے عطا ہوئی۔ تو قرآن حکیم ہر مسلمان پہ اس کا درست تلفظ، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کو عربوں کے لہجے میں پڑھا کرو۔ تو اب ہم سین اور سے، جو میں نے اردو کی بات کر رہا ہوں، ثمر والی سے، اسی طرح صاد سے صادق، سلیم، ثمر، تینوں کے تلفظ میں اگر ہم غور کریں تو ایک ہی لگ رہا ہے کہ ہم یہ ایک ہی حرف پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح کامل اور قاتل، یوں محسوس ہوتا ہے کہ ایک ہی حرف ہے شاید۔ تو ہم اب صاد ایک الگ حرف ہے، سین ایک الگ حرف ہے، تو لا محالہ اس کا فرق ہوگا۔ عربی میں اس فرق کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ اب اس کی مثال میں عرض کر دیتا ہوں کہ قل 2 نقطے والا قاف ہے اور کل کش والا قاف ہے۔ پہلے قل کے معنی ہے کہو اور دوسرے کل کے معنی ہے کھاؤ۔ تو جو لحن جلی ہے وہ ہے کسی حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا، یعنی سین کی جگہ صاد پڑھ دینا، عین کی جگہ حمزہ پڑھ دینا، قاف کی جگہ قاف پڑھ دینا، طوا کی جگہ تا یعنی تے پڑھ دینا، اسی طرح زوا کی جگہ یعنی زوئے کی جگہ زاد پڑھ دینا۔ تو ان حروف کی آواز کو سمجھنا، ان کے فرق کو سمجھنا اور اس کے مطابق پھر قرآن حکیم کی تلاوت کرنا ہر مسلمان کے ایمان کا تقاضا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم اس روزانہ کے سبق میں اس کو یہ کوئی لمبا اور مشکل کورس نہیں ہے، یہ بمشکل 10 دنوں میں اس کے قواعد کو ہم سیکھ سکتے ہیں، اور بقیہ دنوں میں اس کی مشق، یعنی اتنی مشق جس سے ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ جب ہم خود تلاوت کر رہے ہوں تو ہمیں معلوم ہو کہ ہم اس حرف کو غلط پڑھ رہے ہیں،
اور اس کو ہمیں کیسے پڑھنا چاہیے، اتنی شناسائی انشاءاللہ العزیز رمضان المبارک کے ان ایام میں حاصل ہو جائے گی۔ اب صرف چند باتیں میں عرض کر دیتا ہوں کہ عربی میں حروف تعجی کی تعداد 29 ہے، جن میں سے پہلا حرف الف، اس کے اوپر کبھی کوئی زیر زبر پیش یا جزم نہیں آتی، بقیہ 28 حروف پہ زیر زبر پیش بھی آتی ہے، جزم بھی آتی ہے، یعنی ساکن بھی ہوتے ہیں وہ۔ اردو کے اعتبار سے جن حروف کو ادا کرتے ہوئے ہم تلفظ میں بڑی یہ پڑھتے ہیں، یعنی بے، تے، رے، زے، توئے، زوئے، فے، ہے، ان کو الف سے بدل دیں تو یہ عربی تلفظ بن جائے گا، یعنی با، تا، سا، ہا، خا، را، زا، وا، وا، فا، ہا اور یا۔ یہ جو میں نے عرض کیا کہ 29 حروف تعجی ہیں، ان میں سے ایک الف کو چھوڑ کے 14 حروف جو حرکت والے ہیں، متحرک ہیں، ان میں سے 5 حروف ایسے ہیں کہ اگر وہ ساکن ہوں تو آواز میں ایک جنبش سی پیدا ہوتی ہے جس کو قلقلہ کہتے ہیں۔ وہ 5 حروف ہیں قاف، طا، با، جیم، دال۔ قطب جد کے جملے سے ہم ان سے یاد بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ مشق میں یہ چیزیں واضح ہوتی رہیں گی۔ اسی طرح 28 حروف میں سے 7 حروف ایسے ہیں کہ جن کو بقیہ 21 حروف کے مقابلے میں موٹا پڑھا جاتا ہے، غین، خا، قاف، صاد، ضاد اور طا، ظا۔ میرے سامنے جو قاعدہ اس وقت پڑھا ہوا ہے یہ تحسین القرآن ہے، اور یہ قاعدہ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس کی PDF فائل موجود ہے، اور میری درخواست ہوگی کہ اس سے استفادہ کرنے کے لیے اس قاعدے کو ڈاؤن لوڈ کر لیا جائے، یا اس قاعدے کو ہم سے منگوا لیا جائے، تو انشاءاللہ العزیز یہ قاعدہ سامنے ہوگا تو قواعد کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ رب ذوالجلال ہمیں قرآن حکیم کے تلفظ کو درست کرنے اور صبح و شام کے اوقات میں پوری زندگی اس کی تلاوت کرنے، اس کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔